حضرات جناب مشہدی رضا صاحب علیل ہیں، آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ بطفیل بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرمائے۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد وعلیہ خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے مسئلے میں کوئی جبر، کوئی زیادتی، کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے ممتاز کر کے علیحدہ کر کے دکھا دیا گیا۔ یعنی مقصد قرآن یہ ہے کہ انسان کو یہ بات اچھی طرح بتا دی گئی ہے کہ سچائی، نیکی، ہدایت اور خیر کا راستہ کیا ہے، اور گمراہی اور برائی، ضلالت، ہلاکت کا راستہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد جبکہ یہ دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں تو پھر کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم اسی راستے پہ آؤ جو تم اس راستے پہ جاؤ۔ انسان کو آزاد چھوڑا گیا ہے اس کائنات میں، وہ اپنے لیے جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ اگر ایک طرف قرآن پاک کی آیت تو ہے ہی ہے، مگر اسلام کی ایک پالیسی کا بھی اس میں اعلان ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی اور طاقت کا استعمال اسلام میں جائز نہیں۔ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں یہ بات بتا دی کہ دین کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور کوئی جبر، کوئی تشدد، کوئی وائلنس نہیں کیا جائے گا۔ صرف اتنا کام ہوگا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ راستہ اچھائی کا ہے اور یہ راستہ برائی کا۔ عزیزان گرامی، جو حالات ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، اور جس طریقے سے اسلام آج اعتراضات کا نشانہ بنا ہے، اور جس طریقے سے
اس کے متعلق مختلف ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جن کا سچائی سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے اور ہر اسلام کے ماننے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ غور کرے کہ سچائیاں کیا ہیں اور وہ سوچے کہ حقیقتیں کیا ہیں. ہمارے پاس یہ محرم ایک بڑی عظیم اللہ کی نعمت اور اس کا عطیہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کسی حد تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات کہی تھی اور اس سال پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ میری آواز کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہے جتنا مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام کی آوازوں کا پھیلاؤ ہے. نہ میرے پاس میڈیا ہے، نہ میرے پاس وہ وسائل ہیں، نہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آواز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. لیکن پھر بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ جتنا کر سکتا ہو اتنا کرے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا ہم نے کام کیا کہ نہیں کیا، یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم اس کے لیے مکلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ضرورت $1 ملین کی ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے. لیکن کار خیر میں جتنا دے سکتے ہو اتنا دیا کہ نہیں، دو باتیں الگ الگ. بھائی ضرورت تو ہے کہ ایک جہاں کے اوپر کوئی مذہبی تعمیر ہو رہی ہے تو ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ $1 ملین کا ہے، تو ان کا اگر صاحب آپ نے $1 ملین کیوں نہیں دے دیے ان کو؟ تو اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ $1 ملین تم نے کیوں نہیں دیے. $1 ملین اگر ہمارے پاس ہے نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ لیکن جتنا دے سکتے ہو اتنا دیا کہ نہیں دیا. مذہب میں اس کا نہیں ہے معاملہ کہ جیسا خدا ہے ویسا تم نے مانا کہ نہیں مانا. بھائی جتنا پہچان سکتے ہو اتنا پہچانا کہ نہیں پہچانا، یہ مسئلہ ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ اسلام کو کتنی خدمت کی ضرورت ہے اتنا تم نے کیا کہ نہیں کیا. تو ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا کریں گے، لیکن اتنا سوال ضرور ہوگا کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کیا کہ نہیں کیا. تو کم از کم ہماری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک ہے وہاں تک تو ہم حق بات دنیا کو کہی دیں اور پہنچا دیں. اب جس کسی ایک کے بھی کان میں اگر بات پڑ گئی اور اس کو اس سے فائدہ پہنچ گیا تو ہماری ذمہ داریاں کچھ تو ہلکی ہو جائیں گی. تو میرا مقصد جو گزشتہ سال بھی میں نے تقریریں کی اور اس سال بھی میرا جو عنوان ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مخالفت میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا تقریریں کر رہے ہیں یا تحریریں لکھ رہے ہیں یا اخباروں میں مضمون آ رہے ہیں ساری دنیا میں، کسی ایک شہر یا کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، پورے دنیا میں ان سب کا توڑ ہو جائے گا اور سب کا جواب ہو جائے گا ہماری 10 تقریروں سے. یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. مگر ہم ایک فائدہ ضرور اٹھانا چاہتے ہیں کہ جب چاروں طرف اینٹی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور مخالف آوازیں آ رہی ہیں تو ہماری قوم کے نوجوان بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. کسی نے اخبار میں مضمون پڑھا، کسی نے ٹی وی پر کسی کی تقریر سنی، کسی نے ریڈیو کے اوپر کوئی بات سنی، کسی نے کہیں متاثر ہوا وہ، تو ہماری قوم کے بچوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو کم از کم وہ جو اس مجلس میں آتے ہیں امام حسین کے صدقے میں کم از کم ان کی سمجھ میں تو آ جائے کہ اصلی اسلام کیا ہے.
تو عزیزان گرامی، اس وقت چاروں طرف سے اسلام پر نرغہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ مل کے رہنا نہیں جانتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے اندر ٹالرنس بالکل نہیں ہے اور برداشت کی قوت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کے یہاں جہاد ہے اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاوہ سب کو مار ڈالو۔ ہاں، مطلب مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر ہمتیں یہاں تک بڑھ گئی ہیں اور جسارتیں یہاں تک آگے آ گئی ہیں کہ قرآن مجید سے اتنی آیتیں نکال دیجئے اور فلاں چیز نکال دیجئے اور یہ کم کر دیجئے اور یہ زیادہ کر دیجئے، یہ لوگ ڈائریکشن ہمیں دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصلیت کیا ہے اس کے اندر، اور سچائی کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، اور یہ ساری دنیا میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس کے ریزن کیا ہیں، اور اس کے سلسلے میں اسلام نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اور کہا ہے تو کیا کہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس اشرح مبارک میں جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے یہ زیر بحث آئیں گی۔ پہلے میں کل سے آپ کے سامنے ایک مجلس میں یا دو مجلسوں میں اسلام کی تصویر پیش کروں گا کہ اسلام کیا ہے، اس کے بعد میں وہ اسباب اور وہ ریزنز اور وہ چیزیں پیش کروں گا کہ جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوا، فرمایا ہم نے، اور پھر میں یہ پیش کروں گا کہ اس کے اندر سچائیاں کیا ہیں اور اس کے اندر غلطیاں کہاں کہاں پر ہیں۔ اس لیے کہ مخالفتوں کی شدت سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دشمن اگر قوی ہے تو نگہبان اس سے زیادہ قوی ہے، لیکن سچائیوں سے منہ بھی نہیں موڑنا چاہیے اور حقیقتوں کو چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ زمانے میں ہر چیز میں نئی ریسرچ ہو رہی ہے، نئی تحقیق ہو رہی ہے، نئے نظریات سامنے آ رہے ہیں۔ دنیا میں نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، نہ کوئی فساد ہوتا ہے۔ کائنات کے سلسلے میں، امراض کے سلسلے میں، سینکڑوں چیزوں کے سلسلے میں نئی نئی تھیوریاں آتی ہیں، علم کے زور کے اوپر، تحقیق کے زور کے اوپر، تجربے کی بنیاد کے اوپر آدمی ایک چیز ثابت کرتا ہے، اور جب ثابت کر دیتا ہے تو ساری دنیا مان لیتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ ہنگامہ ہوتا ہے نہ فساد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، تو کیوں نہ ہم اسلام کی انالیسس کر کے اور اسلام کا تجزیہ کر کے اور اسلام کے تمام واقعات کو ٹھنڈے دل سے غور کر کے الگ الگ دیکھے کہ اس کے اندر کون سے غلط ایلیمنٹ داخل ہو گئے جو اسلام کی بدنامی کا سبب بنے، کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ موومنٹ اور یہ آئیڈیا اور یہ تحریک کسی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ نظریہ جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کسی کی عداوت میں نہیں ہے، یہ اسلام کی محبت میں ہے، یہ اسلام کی محبت میں ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض سے یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے بلڈ کی انالیسس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو تم بیمار ہو تو تمہارے اندر کون سی چیز ہے خون میں ایسی کہ جس کے نتیجے میں تم بیمار ہو، تو مریض کو بگڑنے کا حق نہیں ہے،
اگر اس بات پر مریض بگڑنے لگے اور لڑنے لگے کہ آپ ہمارے جسم کے اندر بیماریاں تلاش کر رہے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو یہ بات دوستی اور انصاف کے خلاف ہے کہ آپ کہیے کہ صاحب وہ بگڑنے لگے. اس میں بگڑنے کی بات نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی انالیسس ہو تاکہ یہ پتہ لگے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں داخل ہو گئی ہے، کوئی ایسا وائرس تو نہیں داخل ہو گیا ہے کہ جو وائلنس پیدا کر رہا ہے. اور ہمارا ہم نے جس کی وجہ سے ایک ایسا دین کہ جس کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ہونا چاہیے، ایک ایسا دین کہ جس کے لیے لوگوں کے دل میں عقیدت ہونا چاہیے، ایک ایسا میسج کہ جس کے سامنے لوگوں کو محبت و احترام سے سر جھکانا چاہیے، اس کے خلاف ہو رہے ہیں لوگ. تو ہم یہ سوچ کے مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. تو آپ کو وہ سبب ڈھونڈنا پڑے گا کہ دشمنی کی بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہو رہے ہیں. کون سا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہیں؟ کیا کیا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ ایسا کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں مذہب کے تعلق سے وفادار رہنا چاہیے. میں آج یہ مجلس میں شمار نہیں کرتا عشرے میں، عشرہ تو اصل میں کل سے شروع ہوگا. یہ 1 سال کا قصہ ہے اور یہ واقعہ سن 75 کا ہے کہ سن 75 میں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، گو مگو کا عالم تھا. آخر میں یہ معلوم ہوا کہ چاند نہیں ہوا. تو مجلسیں نہیں ہوئی، نہ یہاں ہوئی نہ خوجہ مسجد میں ہوئی. اس لیے چاند ہوا ہی نہیں، کوئی اطلاع کہیں سے آئی نہیں. دوسرے دن سے مجلسیں ہوئی اور اس کے بعد دوسری تیسری تاریخ کو یہ کنفرم ہوا کہ چاند ہو گیا ہے. اور ایک دم سے چوتھی محرم یا تیسری محرم کو یہ پتہ چلا کہ آج ایک تاریخ آگے بڑھ گئی. تو اسی سال میں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب آئندہ سال سے میں ہمیشہ 29 ذیلحجہ کو مجلس پڑھا کروں گا. چنانچہ اس وقت سے لے کے آج تک میں 29 تاریخ کو آن کے مجلسیں شروع کر دیتا ہوں. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ وہ مجمع اور یہ تمام چیزیں اس کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں شروع کر دیتا ہوں اور 29 محرم کو میں اپنے سبجیکٹ کا خالی انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. سبجیکٹ کو پڑھتا نہیں ہوں 29 محرم کو، اس لیے کہ اگر سبجیکٹ کو اس دن سے پڑھنا شروع کروں تو دوسرے دن سے آنے والوں کے لیے ناانصافی ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کو پھر اس سبجیکٹ کا ریفرنس ملنے میں پریشانی ہوگی. لہذا میں سبجیکٹ کو پڑھتا نہیں ہوں، مگر میں 29 محرم کو سبجیکٹ کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. تو میں آج خالی آپ کو سبجیکٹ کا انٹروڈکشن کرا دوں اور سبجیکٹ میرا جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا. اور کچھ باتیں آج کہہ دوں اور کل سے ریپیٹ بھی کر دوں گا. ایک بات کا بہت سوچ سمجھ کے آج بھی جواب دیجیے، اور اگر آج جواب نہ دیجیے تو کل تک سوچ لیجیے گا. اپنے دماغ میں 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیویجول زیادہ قیمتی ہوتا ہے، فرد زیادہ قیمتی ہوتی ہے، یا آرگنائزیشن زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ تنظیم زیادہ قیمتی ہے کہ فرد زیادہ قیمتی ہے؟ ایک انڈیویجول، ایک اکیلا آدمی زیادہ قیمتی ہے یا پورا جو آرگنائزیشن ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ فرد پر نظام کو قربان کیا جانا چاہیے یا نظام پر فرد کو قربان کیا جانا چاہیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. یہ میرا ایک سوال ہے سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگوں سے اور ذہین لوگوں سے کہ نظام کے اوپر ایک فرد کو قربان کرنا چاہیے یا فرد کے اوپر پورے نظام کو قربان کرنا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ مذہب کا، دین کا، کون کیا، اس کے بحث نہیں، ایک اصولی بات طے کیجیے. کہ ایک پورا آرگنائزیشن ہے
اور ایک طرف ایک آدمی ہے، یا اس کو بچائیے تو آرگنائزیشن خاک میں ملتا ہے، یا آرگنائزیشن بچائیے تو اس کو ہٹائیے۔ تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے، نظریہ کیا کہتا ہے، انصاف کیا کہتا ہے، کامن سینس کیا کہتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ایک دین ہے، یہ فرد پر قربان کیا جانا چاہیے، یا فرد میں اگر گڑبڑ ہے تو وہ اس پر قربان کیا جانا چاہیے؟ یہ بات آپ آج بھی سوچیے گا اور کل تک سوچیے گا، اور کل سوچنے کے بعد پھر جب کل سے میرا بیان آگے بڑھے گا تو اس وقت پھر یہی بات بار بار ریپیٹ ہوگی اور سامنے آئے گی۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، جب ہم اسلام کی انالیسس کرتے ہیں، جب ہم اسلام کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں اسلام کے دو چہرے ملتے ہیں۔ دو چہرے ہیں، اور دونوں کے ماتھے پر لکھا ہے اسلام۔ دو چہرے ہیں اور دونوں کے ماتھے پر لکھا ہے اسلام۔ ہم کو 1400 برس سے دنیا یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ دونوں رہیں گے اسی گھر میں۔ 1400 برس سے یہ کھیل دنیا کھیل رہی ہے کہ دونوں اسی گھر میں رہیں گے۔ قاتل بھی ہمارا، مقتول بھی ہمارا، ظالم بھی ہمارا، مظلوم بھی ہمارا۔ اور ہمارا اب دو چہروں کے اوپر اسلام لکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیجئے کہ یہ اصلی ہے۔ تو جب ایک چنا جائے گا کہ یہ اصلی ہے تو ایک نکالا جائے گا کہ اس نے دھوکہ دیا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اسلام میں رسول اللہ کے زمانے سے آج تک دو چہرے سامنے آئے۔ میں نے پوری تاریخ کا تجزیہ کر کے لایا ہوں، ایک ایک صدی اور ایک ایک دن کا کمپلیٹ، اس وقت سے لے کے اس وقت۔ اور کیریکٹر جو ہیں، ایک کو ایک کیریکٹر تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے پاس کہ جس کے لیے میرے پاس پروف نہ ہو، جس کے لیے میرے پاس حوالہ نہ ہو۔ یا پڑھوں گا تو قرآن کو ثبوت میں پیش کروں گا، یا پڑھوں گا تو حدیث کو ثبوت میں پیش کروں گا، یا پڑھوں گا تو تاریخ کو ثبوت میں پیش کروں گا۔ بہرحال ہر چیز کے ساتھ ثبوت چلتا ہے۔ اور یہ بات
10 دنوں میں سامنے آتی رہے گی کہ 2 چہرے ہیں، ان میں سے آپ کو ایک چہرہ اٹھانا ہے پسند کر کے کہ یہ اسلام ہے، اور ایک کو ریجیکٹ کر دینا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اب اس کے واسطے ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیے گا۔ اس لیے کہ جب خون کے ٹیسٹ ہونے کی رپورٹ آتی ہے تو بہت سے چہرے اترنے لگتے ہیں، بہت سے رخ درد ہونے لگتے ہیں، مگر اس کو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ اس کو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ غنیمت ہے کہ پتہ لگ جائے ابھی کہ یہ بیماریاں ہیں، علاج ہو جائے، شاید ٹھیک ہو جائے مریض۔ تو بڑے ناسمجھ ہیں وہ لوگ کہ جو انالیسس سے گھبراتے ہیں۔ مرض کو چھپانا مرض کا علاج نہیں ہے، مرض کو چھپانا مرض کا علاج نہیں ہے۔ بلڈ میں ایڈز کے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ ٹی بی کے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ لیور ڈیمیج ہو گیا ہے، جانڈس ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس کو چھپانے سے کیا آدمی اچھا ہو جائے گا؟ چھپانے کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ 4 دن کے بعد حالت اور خراب ہو جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے معلوم ہو جائے تاکہ اس سے بچت کی کوئی ترکیب کی جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ آدمی کوشش کرے کہ بھائی ہم اس سے بچ جائیں۔ تو جس طریقے سے بلڈ کی انالیسس ہوتی ہے اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کی انالیسس کر کے رکھ دوں گا۔ اب اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیجیے گا کہ اس میں کفر کا وائرس کہاں پر ہے، شرک کا وائرس کہاں پر ہے، نفاق کا وائرس کہاں پر ہے، ظلم کا وائرس کہاں پر ہے، اور پھر جو اس کا علاج ہے۔ خالی یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ بلڈ رپورٹ آ جانے سے مریض اچھا نہیں ہو جائے، بلڈ رپورٹ آ جانے سے مریض اچھا نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو پتہ لگا کہ یہ خرابی ہے، اب جو اس کی دوا ہے جب وہ استعمال کی جائے تب پھر انشاءاللہ مریض کے اچھے ہونے کا امکان پیدا ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے کل سے اپنا مضمون شروع کروں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ وہ اسلام جو سرور کائنات نے پیش کیا اور وہ اسلام جو اللہ نے بھیجا وہ کیا ہے، اور وہ اسلام جو آج دشمنان اسلام پیش کر رہے ہیں اسلام کے نام پر وہ کیا ہے، اور جو پیش کر رہے ہیں تو کیوں پیش کر رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے۔ ہر رخ سے اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا نا، اس کے اندر ڈفرینٹ اینگلز پیدا ہوتے ہیں بات میں کہ اصلی ہے کیا، پھر جب اصلی تھا تو اصلی کے اندر گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے، پھر گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام اس 1400 برس کی تاریخ میں یہ سارے مسائل جو ہیں یہ تیرے بحث آئیں گے۔ اور یہ کہہ کے مطمئن ہو جانا کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ کافی نہیں، دشمن پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دشمنی کے اسباب کا غور کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہ ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ ساری خطا ادھر ہی کی ہے اور ہم بالکل دودھ کے دھوئے صاف ہیں، بے قصور ہیں، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے کا بھی احتساب کرنا پڑے گا اور سیلف ریئلائزیشن، اپنے متعلق سوچنا کہ ہمارے اندر خود تو کوئی غلطی نہیں ہے اور ہم نے خود تو کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے۔
یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پیش نظر آئیں گی، اور سمجھ لیجئے کہ یہ سارا فیض جو ہے یہ اس واقعہ کربلا کا ہے کہ جو مجمع اکٹھا کر دیتا ہے نام حسین کا۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر اس کو سننے والے کہاں ملیں؟ کہنے کو تو ہر آدمی کے پاس بہت کچھ ہے، مگر اس کو سننے والے کہاں ملے؟ اس مصروف دنیا میں یہاں ہر ایک اپنی روٹی روزی، اپنی ترقی، اپنے جاب، اپنے کام، اپنے اولاد، اپنے دوست، اپنے عزیز کی فکر میں پریشان ہے، اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ رک کے کسی کی بات سنے۔ ہر آدمی دل میں ہزاروں تمناؤں کا محل بنائے ہوئے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں اس دوڑتے ہوئے آدمی کو کسی کو دولت کی تمنا ہے، کسی کو شہرت کی تمنا ہے، کسی کو کرسی کی تمنا ہے، کسی کو صحت کی تمنا ہے، کسی کو اولاد کی تمنا ہے، کسی کو مکان کی تمنا ہے، کسی کو جاب کی خواہش ہے۔ ایسے عالم میں اتنے مصروف انسان کو یکجا کون کرے؟ یہ تو اعجاز ہے شمع کربلا کا کہ جہاں روشن ہوئی پروانے آ گئے۔ یہ شمع کربلا کا اعجاز ہے کہ جہاں روشن ہوئی پروانے آ گئے۔ اور عزیزان گرامی، 1400 برس سے جو یہ حسین کے نام کا محرم ہو رہا، یہ محرم اسلام کو ہر سال نئی زندگی دیتا ہے، ہر سال نئی زندگی دیتا ہے۔ اور اس میں دو خصوصیتیں ہیں، ایک اس کا انٹرنل فائدہ ہے، ایک اس کا ایکسٹرنل فائدہ ہے۔ ایک اندرونی فائدہ ہے، ایک بیرونی فائدہ ہے۔ اس کا انٹرنل فائدہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی مذہبی بیٹری جو ہے وہ محرم میں چارج ہو جاتی ہے۔ اتنے سے سن سے بچہ مجلس اٹینڈ کرنا شروع کرتا ہے جہاں سے اس کی سمجھ پوری طرح بیدار نہیں ہوتی اور اچھی طرح جاگ نہیں پاتا ہے وہ معاملات کو سمجھنے کے لیے، اس وقت وہ مجلس میں بیٹھنا شروع کرتا ہے تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں سب چیزیں پڑتی رہتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ علم لے کے پیدا ہوا ہے۔ اور فرمایا ہم نے اب آپ میں جتنے بیٹھے ہیں یہاں ہر ایک جا کے سوچے کہ آدمی جاہل پیدا ہوتا ہے، آپ کوئی علم لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن کربلا کا پورا واقعہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کسی نے بتایا ہے یا سکھایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک آپ کی میموری کی پہنچ ہے وہاں سے آپ کو معاملات معلوم ہے۔ یہ اسی مجلس کی دین ہے۔ تو ایک تو مجلس حسین جو ہے وہ ہمارے اپنے نوجوانوں کو بھٹکنے نہیں دیتی، ہمارے اپنے نوجوانوں کو بھٹکنے نہیں دیتی مجلس حسین۔ تو یہ تو اندرونی فائدہ ہے کہ گھر کے اندر جتنا مال ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ مجلس حسین اپنے لوگوں کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ اب اس کا ایکسٹرنل فائدہ یہ ہے کہ باہر جو میسج جاتا ہے ان مجالس کے ذریعے سے، اس محرم کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے، چونکہ یہ ایک مظلومی کا واقعہ ہے۔ دیکھیے یہ ایک مظلومیت کی داستان ہے، یہ کسی ملک کے فتح کرنے کی داستان نہیں ہے، یہ کسی کے تاج و تخت پر قبضہ کر لینے کی داستان نہیں ہے، یہ کسی ملک کو کیپچر کر لینے کی داستان نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے لشکر کو رون ڈالنے کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مظلومیت کی داستان ہے۔ اور مظلومیت کی داستان پر انسانی دل میں چاہے وہ کوئی مذہب رکھتا ہو یا مذہب نہ بھی رکھتا ہو ایک نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے اگر وہ انسان ہے۔ تو باہر کی دنیا میں مظلومیت کا جو میسج جاتا ہے اس کے نتیجے میں جو دوسرے نان مسلم لوگ ہیں وہ محرم سے الرجک نہیں ہیں۔
بلکہ وہ کبھی کبھی محرم میں یا تو کوآپریشن کرتے ہیں اور یا کچھ نہیں بولتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہندوستان میں بھی ہیں اور ہندوستان سے باہر بھی ہیں کہ جو اس مذہب کے ماننے والے نہ ہو کے بھی امام حسین کے کام میں کوئی خلل نہیں ڈالتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں یہ ان کو بھی سنبھالتا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی نرمی پیدا کرتا ہے اور ان کے اندر بھی محبت کا ایک جذبہ ڈیولپ کرتا ہے۔ اب رہ گیا ایک طبقہ ضرور ایسا ہے کہ جو ہمیشہ محرم کا مخالف رہتا ہے، اور وہ وہی طبقہ ہے جس کا مشن محرم نے فیل کر دیا۔ اور اس کے ذریعے تمام تر آوازیں جاتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے، اور یہ ایک مظلومیت کی داستان ہے کہ رسول اسلام کے نواسے نے مذہب کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑے عظیم اقتدار کے خلاف کم از کم انسانوں کو لے کے، جن کی تعداد 100 بھی نہیں تھی، ایک مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں اس قدر عظیم کارنامہ انجام دیا کہ لاکھوں انسان مر جاتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فرسٹ گریٹ وار میں کتنے مارے گئے، سیکنڈ گریٹ وار میں کتنے مارے گئے، دنیا کی لڑائیوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہزاروں میں نہیں، مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ملے گی۔ شہر کے شہر جل کے خاک ہو گئے، جن میں سے کسی ایک متنفس کا وجود باقی نہ رہا، لیکن آج کوئی یادگار ان کی نہیں ہے۔ کربلا کے قربانی دینے والے کی عظمت کو لاکھوں سلام، جس نے 72 قربانیاں اتنے سلیقے سے پیش کی کہ 1400 برس سے ماتم ہو رہا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عقل کو حیران کر دینے کی بات نہیں ہے؟ کیا فکر بشر اس سے حیران نہیں ہوتی کہ یہ کیسے لوگ تھے اور یہ کیسا واقعہ تھا کہ جو آج سے 1400 برس پہلے ہوا تھا، اور آج انسان دنیا کی تمام مصروفیتیں چھوڑ کے اس واقعے کو سننے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی نیا واقعہ ہو تو چلیے ایک دفعہ سن لیا جائے، نہیں، ہر سال اسی کو سننے آ رہا ہے جس کو سنتا آیا ہے۔ حیرت انگیز معاملے ہیں۔ آپ کبھی اس کو سوچیے تو صحیح، کبھی اس کے متعلق غور تو کیجئے کہ آدمی سنتا ہے کوئی نیا واقعہ ہو، اس کو سننے کے لیے چلو ہم تیار ہو جائیں گے، مگر جب ایک دفعہ سن لیا تو اب جب جواب میں دوبارہ اس کو چھوڑا تو ان کا بھائی یہ قصہ ہمارا سنا ہوا ہے۔ اور رہ گیا یہ کہ جو گریا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ٹریجڈی پڑھی جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں، بے شک روتے ہیں، مگر ایک دفعہ، اور آپ روز وہی ٹریجڈی سنائیے کوئی نہیں روئے گا۔ اور ٹریجڈی میں بھی جو رونا ہوتا ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے وہ کلائمیکس کا یوز، سسپینس، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے اس کو ڈیولپ کرتی ہیں، اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کلائمیکس کا یوز غلط ہو گیا یا سسپینس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ فیل ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اور ہمارے نے یہاں یہ ہے کہ کہیں پر سسپینس ہے ہی نہیں، کلائمیکس ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے 10ویں محرم تک کہ یہاں روز رات کو کیا پڑھا جائے گا، کس کس کے مصائب پڑھے جائیں گے۔
کہ یہ مجمع آج لکھ کے دے دے، وہی نکلے گا جو لکھ کے دے گا کہ چھٹی رات کو کیا پڑھا جائے گا، ساتویں رات کو کیا پڑھا جائے گا، آٹھویں رات کو کیا پڑھا جائے گا، نویں رات کو کیا پڑھا جائے گا، 10ویں رات کو پڑھا جائے گا۔ مجمع آتا ہے تو جو پڑھا جانے والا ہے وہ اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آتا ہے، اس کو ہر چیز معلوم ہے، اس کے بعد بھی روتا ہے۔ کیا اس بات کے باوجود بھی اس میں شک ہے کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو اس چیز کو چلا رہی ہے؟ کربلا کے واقعے میں اتنا سا تو سسپینس ہے نہیں۔ جب ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے کہ حضرت عباس مشعلے کے دریا پر جا رہے ہیں تو کون آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید پانی آ جائے؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے، سب کو معلوم ہے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا، سب کو معلوم ہے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا۔ وہ پڑھ رہا ہے کہ بچے در خیمہ پر منتظر ہیں، چچا مشعلے کے دریا پر گئے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کوئی ایک بھی مجلس میں ایسا ہوتا ہے جو سوچے شاید اب کی پانی پہنچ جائے؟ سب معلوم ہے، لیکن اس کے بعد بھی روتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس دکھیا ماں کی دعا ہے کہ بابا میرے بچے پر روئے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس تمام ہے۔ جب خبر شہادت حسین آئی اور سیدہ نے رونا شروع کیا اور باپ سے سوال کیا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ میری کنیز خاص کو چپ کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں ایک گروہ کو پیدا کروں گا۔ یہ وہی گروہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کے رونے کی آوازیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، وعدہ اللہ نے معصوم عالم سے کیا تھا، اور بیٹی نے سب سے پہلے وعدے کی تکمیل کی کہ جب زینب کبریٰ قید سے رہا ہوں تو کہا بیٹا سید سجاد میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی، میں ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں۔ بیٹا یزید سے کہو ایک گھر خالی کرائے، میں ابھی اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ اور گھر خالی ہوا، شہزادی بیویوں کو لیے وہ گھر میں تشریف لائیں۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، نہ میرے پاس کوئی حوالہ ہے، صرف نفسیات انسانی کی بنیاد پر یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ جب شہزادی زینب اس گھر میں آئی ہوں گی جس میں حسین پر رونے کی آزادی تھی، تو ہو سکتا ہے حسین سے پہلے سکینہ کو پکارا ہو کہ بی بی آؤ، اب تمہیں کوئی تماچے نہیں مارے گا، اب کوئی تمہیں تازیانے نہیں لگائے گا، اب تمہارے باپ پر رونے سے پابندی ہٹ گئی۔ ارے سکینہ قید میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، اپنے باپ کو دل بھر کے رو نہ سکی۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ۔